الحمد لله لأهله والصلاة على آلها اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شروع ہے اور اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں شادی وغیرہ، سفر وغیرہ اور ختنہ وغیرہ کو جو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں آسمان سے آفتیں نازل ہونے کا تصور کرتے تھے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہ نظریہ آج ہم تک چلا آ رہا ہے اور ہم بھی اس مہینے میں شادی وغیرہ کو منحوس سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے توہمات اور ان کے علاوہ اور توہمات جتنے بھی موجود ہیں ان سب کی نفی فرما دی اور علی الاعلان فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص کی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے شخص کو لگ جانے کا عقیدہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامت، اور ایک خاص قسم کے پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے توہمات کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نحوست کی اصل وجہ انسان کی اپنی بداعمالیہ اور گناہ ہے۔ آج انسان دنوں اور مہینوں کو تو منحوس سمجھ رہا ہے لیکن اپنی بداعمالیہ اور اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نحوست اصل میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اصل میں نحوست آتی ہے۔ خود دنوں اور مہینوں میں کوئی نحوست موجود نہیں ہوتی۔ ماہ سفر کے بارے میں ایک جھوٹی حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفری بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا تو میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اور استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے اس منحوس مہینے کے گزرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو یاد رکھے اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں یہ ایک بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بیماری سے شفا ملی تھی، یعنی آپ ٹھیک ہو گئے تھے اور آپ نے غسل صحت فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بعض مخصوص علاقوں میں تو بالکل لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور مخصوص قسم کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھے اس طرح کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خلاف اصل ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے مرض وفات کی ابتدا ان دنوں سے ہوئی تھی۔ دیکھیں کوئی بھی دن یا کوئی بھی مہینہ کسی کی وفات کی وجہ سے یا کسی کی بیمار ہونے کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا۔